بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشست کا آغاز تو نعت سے کرتے ہیں اور وہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. موضوع کچھ اور مجلس کا طے پایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بچے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اللہ نے جو دی دولت اختر کو دولت غم. عجیب و غریب لوگ ہیں، اللہ نے کیا پیدا کی. اب غم کو دولت بتا رہے ہیں. اللہ نے جو دی اختر کو دولت غم. غم بھی کوئی دولت ہے. عجیب و غریب لوگ اللہ نے پیدا کی، اور اللہ سے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور تڑپا دے. تڑپنے بلکنے کو مانگتے ہیں. عجیب لوگ اللہ نے پیدا کیے. کیا مانگتے ہیں؟ ابھی جو سنا رہا تھا، نہیں کہ اور تڑپا دے. آتا ہے مجھے نالور مزاح اے زاہد ناداں، تو مجھے تانا نہ دے. ہم نعرے دینا چاہتا ہے، تڑپنا چاہتا ہے، بلکنا چاہتا ہے. کیا غم بھی کوئی دولت ہوتی ہے؟ اس کو بھی دولت کہا جاتا ہے. اور یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے اس کو آزاد کر دے. جس غم کو اختر نے کیا کہا؟ غم، یعنی دولت کہا. یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، کرتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے آزاد. اسی طرح سے یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے آزاد کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا اور کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جو ان کو دی گئیں. جو درد ان کے سینے مبارک میں تھا، جو احساس ان کے سینے مبارک میں تھا، وہ درد و احساس ایسا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز. فرمایا کہ جتنا مجھے تکلیف دی گئی اتنا کسی کو نہیں دی گئی. تو یہ مومن جو ہوتا ہے، اس کے سینے میں بھی عجیب عجیب اب
اس کو دولت کون کہے گا؟ نادان کہے گا یا عقلمند کہے گا؟ ابراہیم جس کو دولت بولتا. تو ابراہیم سے پوچھو ابراہیم نے دولت کس کو کہا؟ اس کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا. نمرود نے آگ جلائی اور آگ میں اب ڈالنے کو ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا آپ مجھے کہو تو میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا. ایک پر مار دیتے تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام؟ وَإِن مِّنْكَ فَلَا وَإِن مِّنَ اللَّهِ بَلَا. اگر خود آیا ہے تو جا واپس، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. اللہ نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خود آیا ہے. اب اس کا اندازہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والے ہیں. اس وقت انسان یہاں ہمارا اگر سوئی چبھ جائے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو سارا توحید کا غبارے میں ساری پھونک نکل جاتی ہے. تو پھر ہر ایک کے سامنے ہم جو عاجزی کرتے ہیں اور ہر ایک تب تک تو اپنے آپ کو بڑا مواحد کہتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو سارا جو پھونک ہے اس غبارے سے نکل جاتا ہے. ہاں، ایسے موقعوں پر ثابت قدم رہنا، ایسے موقعوں پر ثابت قدم نہ رہنا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل اور کوئی نہیں آیا، شیطان تو نہیں آیا، ابلیس تو نہیں آیا، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں آیا. جبرائیل علیہ السلام تو روحانیت کے کیا ہیں؟ رئیس ہیں. عالم روحانیت کے رئیس الملائکہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام. اب رئیس الملائکہ روحانیت کے رئیس آ رہے ہیں، ہمیں آپ بتاؤ. ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے تھے، لیکن توحید کا ایسا غلبہ تھا، اسی لیے تو خلیل بنایا اللہ نے. خلیل تو ویسے نہیں بنایا، اللہ نے جو خلیل بنایا. ہم درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیوں؟ اس امت پر بھی اور ہم پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا احسان ہے، اور اس احسان کے بدلے میں ہم درود شریف میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں. احسان ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے احسان ہیں ہم پر، اور ایک بڑا جو احسان ہے جو دعا کی ربنا وابعث فیہم منہم ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ تو ایک نبی کو بھیج دے، اور جو دعا قبول ہوئی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ دعا کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. تو ہم پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا حق ہے، اور سارا جو حق ہے وہ اپنے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ جو ہم کو حاصل، جو بھی ہم کو دیا ہے، وہ سارا ذریعہ کون بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے. تو کہا جبرائیل علیہ السلام کو کیا کہا کہ اگر خود آیا ہے وَإِن مِّنْكَ بس مجھے نہیں چاہیے. ہاں وَإِن مِّنَ اللَّهِ فَلَا وَإِن مِّنَ اللَّهِ بَلَا. اگر اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خود آیا ہے تو پھر چلے. تو غرض یہ کہنے کی یہ ابراہیم پر بات یاد آئی. ادھر سے بچہ بیٹھا ہے ابراہیم، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی برکات سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کرے. اور جو بنیادی مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اللہ کی قبولیت کا.
کیا ہے؟ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اللہ کی قبولیت کا ہے۔ اللہ جس سے قبول کرے اسی کو یہ غم دیتا ہے، اسی کو یہ تڑپ دیتی ہے، اس کو پیسہ نہیں دیتا، پیسہ نہیں دیتا اس کو یہ غم دیتا ہے اندر، جس کو اللہ قبول کرے یہ دل کی دولت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی ایک بزرگ جا رہے تھے تو دستک دی، تو وہاں سے ایک لڑکی نکلی، تو اس نے کہا میں اسے نکاح کروں گا، تو اس کی طرف دل آیا، اور پھر شام کو وہ نکاح بھی ہوا اور کمرے میں بھی گئے۔ اللہ جل شاہ تو اب کیا کرتے ہیں، دلہا کو کیا کرتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے، تو اس کو کپڑے نکالے، نئے کپڑے دیے، جوڑا دیا، غسل کیا۔ اب جب بزرگوں کی عادت ہے، کہا ان کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، نماز میں آواز آ گئی، کہا اس کی طرف ایک نظر دیکھا تو ہم نے تمہارا لباس اتار دیا۔ جو اپنا لباس تھا، صوف جو بزرگ پہنا کرتے تھے اس کو صوف بولتے، بعض لوگ کہتے ہیں صوفی کو اسی لیے صوفی کہتے ہیں کہ وہ صوف پہنتا تھا، اور بھی صوفی کے کئی وجہ تسمیہ ہیں، اس کو صوفی کیوں کہتے ہیں، تو ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صوف پہنتے تھے، اب پہلے اتار دیا، بزرگوں کا لباس ہی اتار دیا۔ کہا اگر دوسری نظر اس کی طرف کی تو دل میں جو ہم نے غم دیا ہے وہ چھین لیں گے۔ کیا چھین لیں گے؟ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا، خوش ہونا تھا، جب غم چلا گیا میں تو خوش ہو جاؤں، اور سمجھ جا نہیں سمجھ جا، تو کیا کہا کہ اگر دوسری نظر اس کی طرف کی جو ہم نے دل میں غم دیا ہے، درد دیا ہے، اس کو چھین لیں گے، نکال لیں گے تم سے، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو ہم ہر کس و ناقص کو نہیں دیتے، تو اسی لیے کہا کہ یہ نالے جو ہیں ہمیں نالے دینے دے، بلبل کو بھی نالے دینے دے، کیونکہ وہ بیچارہ جب گلشن دیکھتا ہے تو گلشن کی یاد آتا ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء کرام، یہ اللہ کے بزرگ اس گلشن کو دیکھتے رہتے، اسی لیے نالے دیتے رہتے، ہم لوگ تو نہیں دیکھتے۔ بہرحال تو یہ انہی کا شیوا ہے کہ اللہ نے ان کے سینوں کو کس سے بھر دیا، ہاں اس غم سے بھر دیا، اس تڑپ سے بھر دیا، اس عشق سے بھر دیا۔ عشق کا لازمی نتیجہ ہے تڑپنا، اور وہ تڑپ ایسی ہوتی ہے، اس تڑپ کے سامنے یہ ساری دنیا ہینچ ہوتی ہے۔ توصیف سمجھتا ہے؟ ہاں، تو اب اس تڑپ کو چھیننے کے لیے، اس تڑپ کو چھیننے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس کو جو بنایا اللہ نے تو 2 چیزیں دی، کیا دی؟ 2 چیزیں اس میں کیا کی؟ الہام کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک اس میں فسق و فجور ودیت کر دیا، اور اس میں تقوی ودیت کر فرمایا، اور آگے فرمایا قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، لیکن کامیاب وہ ہو جائے گا جس نے اس کو صاف کیا۔ کس کو صاف کیا؟ اپنے باطن کو جس نے کیا کیا؟ صاف کیا۔ اب کس سے صاف کرنا تھا؟ پہلے کیا فرمایا؟ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب ان 2 میں جو ہے گندی چیز کون ہے؟
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور یا تقوی؟ فجور. آگے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها، اور کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک کیا. تو گویا یہ جو فجور اس میں الہام کیا گیا ہے، جو اس میں فجور اور گندی صفتیں، اخلاق رذیلہ، یہ چیزیں جو اس میں کیا کی گئی ہیں، ودیت کی گئی ہیں، تو اس سے اس کو پاک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو افلح یعنی فلاح. زمیندار کو فلاح کیوں بولتے ہیں؟ زمیندار کو فلاح بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں؟ زمیندار کو فلاح اس لیے بولتے ہیں کہ یہ زمین سے کھود کھود کر، زمین کو مار مار کر وہاں سے وہ چیزیں نکال دیتا ہے، یا خود ہی زمین سے نکلتی ہے. زمیندار کیا کرتا ہے؟ فاوڑا اٹھاتا ہے، بیلچا اٹھاتا ہے، دوسرے سامان، وہ زمین کو کیا کرتا ہے؟ خوب اس کی درگت بناتا ہے. پھر وہاں سے کوئی پودا نکلے گا، کوئی اناج نکلے گا، کوئی بعینی. یہ نفس جو ہے یہ فلاح نہیں پائے گا جب تک اس کے ساتھ ایسا ہی کاشتکار جیسے زمین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. کاشتکار زمین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پہلے وہاں سے سب گندگی نکالے گا، پھر کانٹے نکالے گا، پھر موذی چیزوں کو نکالے گا، پھر وہ جو ہے فضولیات گھاس وغیرہ کو نکالے گا، پھر بیج ڈالے گا، پھر بیج کو اس میں بھی پھر اس کی حفاظت کا، پھر اس کی یعنی جو ہے آبپاشی کا انتظام کرے گا، پھر اس کو خوراک پہنچانے کرے گا نہیں کرے گا. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے واقعتاً اور سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، تو اس کے اپنے نفس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہے. یہی معاملہ اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے کہ اس کو اس میں سے جتنے بھی گندی چیزیں، جتنے بھی فضولیات ہیں، جتنے بھی شیطانی چیزیں ہیں، وہ ساری نکالنے. اب ان کو بولتے ہیں مداخل شیطان. کیا بولتے ہیں؟ بڑے کیا فرمایا اللہ جل شانہ، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا. اس نفس میں نے فجور کو، یعنی ان شیطانی اور یہ جو یہ اس قسم کی صفتیں ہیں، یہ نفس میں ودیت کی جا چکی. اور اس کو کیا کرنا ہے؟ بندے کو کامیابی کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس سے